تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پاک اسٹڈی کا کوشچن ہے وہ ہے ہو واز دی فرسٹ گورنر آف پنجاب فرام اگست 1947 ٹو اگست 1949، یعنی اگست 1947 سے اگست 1949 تک پنجاب کے پہلے گورنر کون تھے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارے پاس سر فرانسس مودی۔ یہ سر فرانسس مودی تھے جو کہ پنجاب کے پہلے گورنر ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن ہے جس میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ ویسٹ پنجاب یعنی جو پنجاب ہے وہ دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک ایسٹ ایک دوسرا ویسٹ۔ تو جو ویسٹ پنجاب تھا وہ فارمر پروونس یعنی پہلے سابقہ صوبہ تھا پاکستان کا، جو کہ 1947 سے 1955 تک رہا۔ اس کا جو کیپٹل تھا وہ لاہور تھا، اور اس کے 4 ڈویژنز تھے، ایک لاہور ڈویژن تھا، دوسرا سرگودا ڈویژن تھا، تیسرا ملتان ڈویژن تھا، اور چوتھا راولپنڈی ڈویژن تھا۔ تو یہ اس کا گورنر پنجاب کا تھا فرانسس مودی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاکستان ڈے از سیلیبریٹڈ تھرو پاکستان ایچ ایئر آن، یعنی یوم پاکستان پاکستان میں ہر سال کون سے دن کو منایا جاتا ہے یا کون سی تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 23 مارچ۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے، جس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی، پاس ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو۔ بعد میں اسے قرارداد پاکستان بھی کہا گیا، اس لیے اس کو بولتے ہیں یوم پاکستان۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا فرسٹ جنرل الیکشن ویر ہیلڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف، یعنی پہلے جو عام انتخابات ہوئے تھے وہ کس آئین کے تحت ہوئے تھے؟ تو پہلے جو عام انتخابات ہوئے تھے وہ کسی بھی قانون کے تحت نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس وقت کے جو جنرل الیکشن ہوئے تھے وہ یحییٰ خان نے کروائے تھے، اس کے آرڈر کے مطابق ہوئے تھے۔ اور یہ جو فرسٹ جنرل الیکشنز ہوئے تھے وہ 7 دسمبر 1970 کو ہوئے تھے، تو اس میں کوئی آئین کے تحت یہ نہیں ہوئے تھے۔ ہم بات کر رہے تھے فرسٹ جنرل الیکشن کے، تو یہ کون سے قانون کے تحت ہوئے تھے؟ تو یہ کوئی قانون کے تحت نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ کس کے کہنے پہ ہوئے تھے؟ یحییٰ خان کے جو ایشوڈ لیگل فریم ورک آرڈر کے مطابق ہوئے تھے 7 دسمبر 1970 کو۔ اور اس میں جو پارٹیز تھی وہ ایک شیخ مجیب الرحمن کی تھی، دوسری ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، ٹھیک ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کی جو تھی عوامی لیگ تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی۔ اور شیخ مجیب الرحمن نے 167 سیٹیں جیتی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے 86 سیٹیں جیتی تھی۔ اور اس میں جو ووٹ تھے تقریباً 12 کروڑ جو تھے وہ شیخ مجیب الرحمن نے لیے تھے، اور دوسرا تقریباً 61 لاکھ وہ ذوالفقار علی بھٹو نے لیے تھے۔ یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی ایڈیشنل جو کہ فرسٹ جنرل الیکشن کے بارے میں تھی۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے میزان بینک کمنسڈ آپریشن ان ایئر، یعنی میزان بینک نے اپنا کام کون سے سال سے شروع کیا؟ تو وہ تھا 2002۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے عمران اسماعیل واز دی ڈیش گورنر آف سندھ۔ عمران اسماعیل سندھ کے کون سے گورنر تھے، یعنی اس کا نمبر کون سا ہے؟ تو وہ تھا 33واں گورنر تھے سندھ کے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا انڈس ریور ٹریٹی واز میڈیٹڈ بائی، یعنی سندھ طاس کا معاہدہ جو آپ نے سنا ہوگا، دریا سندھ کا معاہدہ کس نے کیا تھا؟ تو یہ ورلڈ بینک نے کیا تھا۔ پاکستان کے لیے جو تھے وہ انڈس تھا، جہلم تھا، چناب تھا، اینڈ دا ایسٹرن ریور ٹو انڈیا راوی، بیاس اینڈ ستلج تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 19 سپتمبر 1960 کو ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، اور یہ کراچی میں ہوئے تھے ایوب خان کے دور میں۔ جواہر لال نہرو تھا انڈیا کی طرف سے پرائم منسٹر، اور پاکستان کی طرف سے ایوب خان تھا صدر۔ اور یہ جو ٹریٹی تھا یہ 1 اپریل 1960 سے سٹارٹ ہوا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہاؤ مینی اردو ورڈس آر یوزڈ ان دا نیشنل اینتھم آف پاکستان، یعنی پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے اس میں اردو کے کتنے الفاظ ہیں؟ تو اس میں صرف ایک ہی الفاظ ہے جو اردو کا ہے،
باقی سارے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے پرشین کے ہیں۔ تو اردو کا جو لفظ ہے وہ ہے کا والا، یعنی کاف الف کا۔ پھر اس کے بعد نیشنل اینتھم کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے تھوڑی اور بھی، اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نیشنل اینتھم تھا یہ حفیظ جالندھری نے 1952 میں لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر میوزک جو ہے وہ احمد جی چاگلا نے بنائی تھی، اور یہ پاکستان نے آفیشلی اس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا 13 اگست 1954 میں۔ پھر احمد رشدی نے اسے ریکارڈ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے نیشنل اینتھم کے اندر 15 لائنس ہیں، 48 ورڈس ہیں، اور نیشنل اینتھم کو یعنی ایران کے رضا شاہ رہلوی کے سامنے گایا گیا تھا، اور اس میں ایک لفظ ہے جان استقبال، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمبیشنز کے۔ اور فرسٹ نیشنل اینتھم ہے جو کہ نیشنل ریڈیو پہ سب سے پہلے یعنی نیشنل اینتھم کو پلے کیا گیا تھا، وہ 14 اگست 1947 تھا۔ اس کی ڈیوریشن 80 سیکنڈ تھی، اور یہ جو ہے زیادہ تر پرشین لینگویج میں ہے، اور اس میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو کہ کا، وہ اردو کا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہو واز دی فرسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ان دی ہسٹری آف پاکستان، یعنی پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلا جو ہمارا کیئر ٹیکر نگراں وزیر اعظم کون تھا، تو وہ تھا غلام مصطفیٰ جتوئی۔ یہ فرسٹ پاکستان کا نگران وزیر اعظم تھا۔ یہاں پہ اس کے تھوڑا اور بھی لسٹ ہے کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے، تو یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی ڈیوریشن کیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا وہ تھا غلام مصطفیٰ جتوئی۔ اس کا جو ٹائم تھا 6 اگست 1990 سے 6 نومبر 1990 تک تھا۔ دوسرا ہمارے پاس بلاک شیر مزاری تھا، یہ 18 اپریل 1993 سے 26 مئی 1993 تک تھا۔ نیکسٹ تھا معین الدین قریشی، یہ 18 جولائی سے 19 اکتوبر 1993 تک تھا۔ پھر ملک معراج خالد تھا، یہ 1996 سے 97 تک تھا۔ محمد میاں سمرو تھا 2007 سے 2008 تک۔ میر حضر خان خوسو تھا 25 مارچ 2013 to 5 جون 2013۔ نصیر الملک تھا 1 جون 2018 سے 18 اگست 2018۔ پھر انوار الحق کاکڑ جو کہ سابقہ ہمارا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا، وہ 12 اگست سے پچھلی جو الیکشن ہوئی اس وقت تک تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وچ اینیمل از دی نیشنل اینیمل آف پاکستان، یعنی کون سا جانور پاکستان کا قومی جانور ہے، تو اس میں ہمارا جو قومی جانور ہے وہ ہے مارخور۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا نیشنل فلاور ہے وہ ہے جاسمین، اور نیشنل ٹری جو ہے وہ ہے دیودار، جسے سیڈار بھی بولتے ہیں، ہمالین سیڈار بھی بولتے ہیں۔ اور جو ہمارا پھل ہے قومی پھل وہ ہے مینگو۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ان وچ ایئر نیشنل اینتھم اپرووڈ، یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگست 1954 کو نیشنل اینتھم کو منظور کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لائنس کے بارے میں بتایا تھا کہ 15 لائنیں ہیں، 48 ورڈس ہیں، اور یہ ایران کے رضا شاہ رہلوی کے سامنے پلے کیا گیا تھا۔ اور اس میں ایک اور لفظ ہے جان استقبال، اس کا مطلب ہوتا ہے سمبل آف ایمبیشنز۔ اور پاکستان کے نیشنل ریڈیو پہ یہ 14 اگست 1947 کو پلے کیا گیا تھا، اور اس کی ڈیوریشن 80 سیکنڈ کی تھی۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے نیشنل کوڈ آف پاکستان، پاکستان کا قومی کوڈ کیا ہے، تو یہ ہے PK، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دوسرا جو پاکستان کا کوڈ ہے یعنی ڈائلنگ کوڈ جسے ہم بولتے ہیں وہ ہے +92۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وچ از دی نیشنل ٹری آف پاکستان، پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے، تو یہ ہے دیودار، اور اس کو ہمالین سیڈار بھی بولتے ہیں، اور اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے سٹرس ڈیوڈیرا۔ یہ جو دیودار کا لفظ ہے یہ سنسکرت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ووڈ آف دی گاڈ، اور یہ ملک کے سب سے لمبے ترین درختوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 40 سے 50 میٹر تک ہوتی ہے۔
پھر اس کے بعد کچھ انفارمیشن ہے نیشنل ہماری، یا نیشنل برڈ ہمارے پاس چکور ہو گیا، نیشنل اینیمل ہمارے پاس مارخور ہو گیا، نیشنل فروٹ ہمارے پاس مینگو ہو گیا، نیشنل ڈش ہمارے پاس نہاری ہے، اور نیشنل فلاور جو ہے وہ جاسمین ہے۔ یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے، یہاں سے بھی کوئی آبجیکٹیو بن سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے واٹ آر دی پوائنٹڈ شوز یوزولی worn آن پاکستان ویڈنگ کالڈ، یعنی پاکستانی شادیوں میں عام طور پر پہنے جانے والے جو نوکیلی جوتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ تو اسے بولتے ہیں خسا۔ Who represented the national flag to the first constituent assembly؟ پہلے آئین ساز اسمبلی میں قومی پرچم کی نمائندگی کس نے کی تھی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سر لیاقت علی خان نے، جو کہ فرسٹ پی ایم آف پاکستان تھا۔ اس نے پاکستانی فلیگ کو ریپرزینٹ کیا تھا قانون ساز اسمبلی میں۔ یہ جو نیشنل فلیگ ہے ہمارا، اس کو ڈیزائن کیا ہے امیر الدین کڑوائی نے۔ اس کے اندر کرسنٹ یعنی چھوٹا سا چاند نظر آتا ہے جو کہ ہماری پروگریس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور 11 اگست 1947 کو پاکستانی فلیگ کو اڈاپٹ کیا گیا، یعنی منظور کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا اس کا اور بھی پورشن ہے جس میں گرین پارٹ ہوتا ہے، پھر وائٹ پارٹ ہوتا ہے۔ تو جو ہمارا گرین پارٹ ہے وہ، اور جو وائٹ پارٹ ہے وہ مسلم میجورٹی کو، یعنی جو گرین پارٹ ہے وہ مسلم میجورٹی کو شو کرتا ہے، پھر جا کے جو وائٹ پارٹ ہے وہ جو دوسرے ریلیجنس کے مائنورٹیز کے لوگ ہیں ان کو شو کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا نیشنل فروٹ آف پاکستان از مینگو۔ یہ میں نے دوبارہ آپ کو بتایا، یعنی نیشنل فروٹ مینگو ہے، نیشنل برڈ چکور ہے، نیشنل اینیمل مارخور ہے، نیشنل ڈش نہاری ہے، نیشنل فلاور جاسمین ہے، نیشنل ٹری ہمالین سیڈار یا دیودار بھی بولتے ہیں، نیشنل ویجیٹیبل لیڈی فنگر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیشنل ڈیزرٹ آف پاکستان۔ پاکستان کا قومی صحرا کون سا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ہے تھر کا صحرا۔ نیکسٹ ہے اس کی بھی تھر کے بارے میں بھی تھوڑی آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں۔ نیشنل ڈیزرٹ آف پاکستان جو ہے تھر ڈیزرٹ ہے۔ یہ 16 لارجسٹ ڈیزرٹ آف پلینٹ، یعنی جو ہمارا ارتھ ہے اس میں پائے جانے والے 16ویں نمبر پر سب سے بڑا پلینٹ ہے، اور ایشیا میں یہ تیسرے نمبر پر ہے، اور اس میں 50% لوکیٹڈ ان پاکستان، اس میں 15% پاکستان میں ہے اور 85% انڈیا میں ہے، اور اسے فرینڈلی ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ بدین سندھ میں ہے، اور اس کی جو مٹی ہے اس کی وجہ سے یہ مشہور ہے۔ یہاں پہ کول یعنی کوئلہ وغیرہ بھی پایا جاتا ہے، جسے گریٹ انڈین اور اس کو گریٹ انڈین ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے، اور جو 7th لارجسٹ ڈیزرٹ ان دی پلینٹ اور 3rd لارجسٹ ان دی ایشیا، اور اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ تقریباً 77,000 میل ہے۔ دوسرے جو پاکستان کے مشہور ڈیزرٹ ہیں اس میں چولستان ہے جو کہ بہاولپور پنجاب میں پایا جاتا ہے، تھل ہے جو کہ بکھر ڈسٹرکٹ میں پایا جاتا ہے پنجاب کی، پھر کھٹپانا ڈیزرٹ ہے یہ سکردو میں پایا جاتا ہے، پھر کھاران ڈیزرٹ ہے یہ بلوچستان میں پایا جاتا ہے، پھر تھر ڈیزرٹ جو کہ ہم نے پڑھا سندھ میں پایا جاتا ہے، اور KPK میں کوئی ڈیزرٹ نہیں ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا نیشنل ماؤنٹین آف پاکستان از، یعنی پاکستان کا جو قومی پہاڑ ہے وہ ہے ہمارے پاس K2، جسے گوڈون آسٹن بھی بولتے ہیں، اس کا دوسرا نام گوڈون آسٹن ہے۔ اس کو میئر کیا گیا تھا گوڈون آسٹن نے 1856 میں، جو کہ انگلش ٹوپوگرافر تھا، سرویور کے جو ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے کراکرم کے لیے، ٹھیک ہے، اور 2 ماؤنٹینس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پہاڑ ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اور اس کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً 8,611 میٹر ہے، اور یہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں پایا جاتا ہے، اور بلتستان میں یہ موجود ہے۔ سندھی ٹوپی از اے پارٹ آف وچ کلچر ڈریس، یعنی سندھی ٹوپی کس ثقافت کا حصہ ہے؟ یہ سندھ کا ہے، سندھ سے سندھی ٹوپی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اجرک بھی ہے، اس میں سرائکی اجرک بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے آپ کے سندھی میں آتے ہیں اور سرائکی کلچر میں آتے ہیں۔
ہاؤ مچ پارٹ آف پاکستان فلیگ از وائٹ، یعنی پاکستانی جھنڈے میں کتنا حصہ وائٹ ہے؟ تو آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو 1/4 حصہ ہے وہ وائٹ ہے، یعنی ایک حصہ وائٹ، 4 میں سے ایک حصہ وائٹ کا ہے، باقی سارا ہمارا کیا ہے، گرین میں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وچ پارٹ آف اور فلیگ از کالڈ ہلال، یعنی ہمارے جھنڈے کے کس حصے کو ہلال کہا جاتا ہے؟ ہلال چاند کو ہی کہتے ہیں کہ جو کہ ہمارے پاس کرسنٹ، چھوٹا سا ایک چاند بنا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر سٹارز پائے جاتے ہیں، تو فلیگ کا جو کرسنٹ والا ایریا ہے یعنی چاند والا اسے ہلال کہتے ہیں۔ وچ کنٹری یوزڈ GMT+5 ایز اٹس اسٹینڈرڈ ٹائم؟ GMT+5 کس ملک کا معیاری وقت ہے؟ تو یہ پاکستان کا ہے، یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ 5 hours ahead of Greenwich mean ٹائم، وچ مینس پاکستان جو ہے وہ 5 گھنٹے آگے ہے گرینوچ مین سے۔ +92 از دا نیشنل کوڈ آف وچ کنٹری؟ یہ پاکستان کا ہی نیشنل کوڈ ہے +92۔ انٹرنیشنلی اگر آپ نے ڈائل کرنا ہوا تو وہ +92 لگا کے ڈائل کر سکتے ہیں۔ پھر جا کے پی کے جو ہے وہ نیشنل کوڈ ہے پاکستان کا اور ڈائلنگ کوڈ +92 ہے۔ اور یہ جو کنٹری کوڈ تھے یہ 1960 میں انٹروڈیوس کیا تھا انٹرنیشنل ٹیلی کام یونین نے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہو از دا نیشنل پوئٹ آف پاکستان؟ پاکستان کا نیشنل پوئٹ کون ہے؟ تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ہیں۔ پھر جا کے علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑی سی انٹروڈکشن ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور 21 اپریل 1937 کو لاہور میں وفات پا گئے تھے۔ اس کے جو بچے تھے اس میں جاوید اقبال تھا، آفتاب اقبال تھا، منیرہ بانو تھی، معراج بیگم تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے واٹ از دا نیم آف پنجاب ڈانس؟ یعنی پنجاب کا جو ڈانس ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ تو اسے بھنگرا بولتے ہیں۔ پھر جا کے جو پشتون کا ڈانس ہوتا ہے اسے کٹک بولتے ہیں، کھٹک ڈانس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ان وچ ایگریمنٹ دا سیز فائر لائن ان کشمیر واز نیمڈ لائن آف کنٹرول؟ یعنی کون سے معاہدے کے تحت لائن جو جنگ بندی لائن تھی اسے لائن آف کنٹرول کا نام رکھا گیا؟ تو یہ شملہ ایگریمنٹ تھی۔ شملہ ایگریمنٹ کے تحت جو سیز فائر لائن تھی اسے لائن آف کنٹرول کہا گیا۔ یہ جو ہے جولائی 1972 میں ہوئی آفٹر انڈیا اینڈ پاکستان فوٹ وار دیٹ بیگن ان 1971۔ 1971 کی جنگ آزادی کے بعد اس کا نیم چینج ہوا تھا جس کے بعد اس کا نام ہوا تھا لائن آف کنٹرول۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا لاسٹ ٹاؤن آف دی کراکرم ہائی وے ان پاکستان بیفور چائنیز بارڈرز؟ یعنی چائنا بارڈر سے پہلے کراکرم ہائی وے میں جو پاکستان کا لاسٹ ٹاؤن ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ ہمارے پاس ہے سست ہے، آپ کو پتہ ہے ہنزا کے ولیج ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے باؤنڈری بٹوین انڈیا اینڈ چائنا از کالڈ؟ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں جو باؤنڈری ہے اسے کہتے ہیں MC موہن لائن۔ یہ جو لائن ہے یہ گریٹ برٹن نے انڈیا اینڈ آف شملہ کانفرنس میں رکھا تھا۔ یہ 1913 میں ڈرا کی گئی تھی اور جولائی 1914 میں، اور اس کا نام دیا تھا سر ہنری میکوہن نے، اس لیے اس کو بولتے ہیں سر MC ماہون لائن، میکوہن لائن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بارڈروں کی جو لائن ہے، بارڈر لائنز، ان کے نام بھی یہاں پہ گیون ہیں۔ یہ جو میکوہن لائن ہے یہ چائنا اور انڈیا کے بیچ میں ہے۔ ڈیورنڈ لائن ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہے۔ ریڈ کلف لائن انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہے۔ 24 پیرالل یہ انڈیا اور پاکستان میں ہے۔ میگنوڈ لائن یہ جرمنی اور فرانس میں ہے۔ پھر منرہیم لائن یہ روسیا اور فن لینڈ میں ہے۔ یہ لائن آف بارڈر لائنز ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ممالک کے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا لینتھ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان بارڈر از؟ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ تو یہ ہے ہمارے پاس 2640 کلومیٹر۔ پہلے اس کو 2430 کہا جاتا تھا، لیکن جو نئی سروے ہوئی 2021 میں اس کے مطابق جو پاکستان اور افغانستان کی بارڈر لائن ہے یہ 2640 کلومیٹر ناپی گئی ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ جو پاکستان اور افغانستان کی بارڈر کی جو لائن ہے اسے ڈورین لائن بھی کہا جاتا ہے، یہ 1893 میں ڈرا کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ اور انفارمیشن ہے۔ یہ جو پاکستان کا ٹوٹل لینڈ بارڈر ہے یہ کتنا ہے، 6219 کلومیٹر لانگ ہے۔ لینڈ بارڈر وتھ لینڈ بارڈر پلس سی، سمندر اور لینڈ بارڈر کا جو بارڈر ہے وہ 7270 کلومیٹر ہے۔ لینڈ بارڈر پلس سی پلس ایل او سی ورکنگ باؤنڈری یہ 8340 کلومیٹر ہے۔ پھر جا کے انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے وہ 2100 کلومیٹر لانگ ہے ایسٹ میں، افغانستان کے ساتھ 2640 کلومیٹر لانگ ہے۔ پھر جا کے ایران کے ساتھ 909 کلومیٹر لانگ ہے، اور چائنا لانگ بارڈر انسٹیٹیوٹ دی نارتھ ایسٹ دا بیچ آف دی عربین سی 1058 کلومیٹر فرام اس ساؤتھرن بارڈر۔ اور جو پاکستان کا سب سے بڑا بارڈر لگتا ہے کسی ملک کے ساتھ تو وہ افغانستان ہے، جسے ڈیورنڈ لائن بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہو واز دی چیئرمین آف باؤنڈری کمیشن ڈیورنگ دا پارٹیشن آف سب کنٹیننٹ ان 1947۔ 1947 میں جب پارٹیشن ہو رہا تھا تو اس میں باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین کون تھا، تو اس کا جو نام ہے وہ ہے سائرل ریڈ کلف، یہ اس کا نام ہے۔ اچھا، جب یہ پارٹیشن ہو رہا تھا تو اس میں جو بارڈر تقسیم ہو رہے تھے تو اس میں 4 ممبرس انڈین نیشنل کانگریس کے تھے اور 4 ممبرس مسلم لیگ کے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وچ آف دی فالوئنگ کنٹریز آر ڈیوائڈیڈ بائی دی ریڈ کلف لائن، ان میں سے کون سی جو کنٹریز ہے وہ ریڈ کلف نے ڈیوائڈ کیا تھا، یہ انڈیا اور پاکستان نے۔ وچ پروونس آف چائنا ٹچنگ پاکستان بارڈر، پاکستان کا بارڈر کو چائنا کا کون سا صوبہ ٹچ کرتا ہے یا کون سی سرحد ٹچ کر رہی ہے، تو وہ زنجیانگ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاکستان اینڈ افغانستان بارڈر از نون ایز، پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو کیا کہتے ہیں، ڈیورینڈ لائن بولتے ہیں، جو کہ ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھا ہے۔ ڈیورینڈ لائن از 2640 کلومیٹر a long border between Pakistan and Afghanistan. Which point of Pakistan has the longest coastline? یعنی پاکستان کے کون سے صوبے کا سب سے طویل ساحل ہے؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ہمارے پاس بلوچستان۔ بلوچستان جو ہے وہ سب سے زیادہ ساحل والا صوبہ ہے۔ جو length of coastal line is 800 kilometer in Balochistan. The coastline of Pakistan is bifurcated into 2 parts, Sindh coast and Makran coast. یہ جو پاکستان کا جو ساحل ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک سندھ میں دوسرا مکران میں۔ سندھ جو ہے وہ 270 کلومیٹر ہے اور مکران جو ہے وہ 720 ہے۔ اور جو نیو کوسٹ لائن آف پاکستان ہے وہ 1058 کلومیٹر ہے، اولڈ جو تھا وہ 1046 کلومیٹر تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سی بلانگ ٹو پاکستان از، کون سا سمندر پاکستان میں ہے، تو وہ ہے عربین سی، عرب ساگر جسے ہم بولتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ساؤتھ میں واقع ہے اور پاکستان کا جو انڈس ریور ہے دریائے سندھ وہ عرب سمندر میں ہی جا کے گرتا ہے۔ ان رین آف کچھ ڈسپیوٹ ان 1965 پاکستان ڈکلیئر فرنٹیئر بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا آئس، یعنی 1965 میں رن آف کیچ کے تنازع میں پاکستان نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد قرار دیا تھا کہ وہ 24 پیرلل لائن ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی تھوڑی ایکسٹرا انفارمیشن نیچے گیون ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سے پاکستان اینڈ ایران اوپن دی تھرڈ بارڈر کراسنگ پوائنٹ آن 21 اپریل 2021 فار فیسیلیٹیٹنگ ٹریڈ نیمڈ، یعنی پاکستان اور ایران نے تجارت میں سہولت کے لیے 21 اپریل 2023 کو تیسرا بارڈر کراسنگ پوائنٹ کھول دیا تھا۔ اس کا نام کیا ہے، تو اسے بولتے ہیں مینڈ پیشین۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا انٹرنیشنل بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان از کالڈ، یعنی انٹرنیشنل بارڈر پاکستان اور افغانستان کا وہ کیا کہلاتا ہے، ڈیورینڈ لائن کہلاتا ہے۔ پاکستان ریکگنائز چائنا، یعنی پاکستان نے چائنا کو تسلیم کیا تھا 1950 میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لینتھ آف دی لائن کنٹرول، لائن آف کنٹرول کی لمبائی کتنی ہے، تو یہ اگر ہم کلومیٹر میں کہیں
تو وہ 740 کلومیٹر ہے، اور میل میں کہیں تو 460 مائلس ہے۔ تو یہ دونوں کریکٹ ہے، اس لیے ہم اس کو بوتھ ہی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے واخان کوریڈور سپریٹ پاکستان فرام وچ کنٹری، یعنی واخان کی جو راہداری ہے وہ پاکستان کو کس ملک سے الگ کرتی ہے؟ تو یہ تاجکستان ہے، یعنی واخان جو ہے وہ پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے۔ When was ڈیوڈر لائن demarcated، یعنی ڈیوڈر لائن کی حد بندی کب ہوئی تھی؟ یہ میں نے پہلے بتایا تھا 1893 میں ہوئی تھی۔ پھر اس کی تھوڑی اور انفارمیشن یہاں پہ گیون ہے، وہ یہاں پڑھ سکتے ہیں یہاں سے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یلو سی لائز بٹوین، یعنی زرد سمندر کہاں پہ واقع ہے؟ زرد سمندر دیش کے درمیان واقع ہے، تو یہ چائنا اور کوریا کے بیچ میں واقع ہے۔ اور یلو ریور کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یلو سی کے بارے میں، تو یہ جو ہے سچویٹڈ ہے ویسٹرن پیسفک اوشن پہ، اور یہ سیکنڈ لانگیسٹ ریور ہے چائنا کا، اور 6 لانگیسٹ ریور ہے دنیا کا، اور اس کی لینتھ جو ہے وہ 5464 کلومیٹر ہے۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیش لائز ان دی نارتھ آف پاکستان، یعنی پاکستان کے شمال میں کون سا ملک ہے؟ جو ہمارا جو چائنا ہے وہ شمال میں واقع ہے، اور جو چائنا ہے اس کا 599 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کی ایسٹ میں انڈیا ہے، اور افغانستان نارتھ میں ہے، نارتھ ویسٹ میں ہے، چائنا جو ہے نارتھ ایسٹ میں ہے، اور ایران جو ہے وہ ویسٹ میں ہے، اور جو عربین سی ہے وہ ساؤتھ میں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا باؤنڈری کمیشن اپوائنٹڈ ایٹ دی ٹائم آف انڈیپینڈنس واز ہیڈڈ بائی، یعنی برصغیر کے تقسیم باؤنڈری تقسیم کے وقت کمیشن کا جو چیئرمین تھا وہ کون تھا؟ یہ ریڈ کلف تھا، جس نے جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو بارڈر لائن تھے اسے ڈیوائیڈ کیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹوٹل ایریا آف پاکستان، یعنی پاکستان کا ٹوٹل ایریا کتنا رقبے پر واقع ہے؟ تو وہ ہے 8,81,913 کلومیٹر اسکوائر۔ یہ پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ ہے، اور یہ پاکستان جو ہے سوت ایشیا کا ایک ملک ہے، اور دنیا کا جو دوسرا سب سے زیادہ مسلمانوں والا ملک ہے، اور 33rd لارجسٹ کنٹری ہے ایریا کے حساب سے، اور پاکستان کا جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے وہ 25% ہے، اور جو فارسٹ ہے پاکستان کا وہ تقریباً 6.20 ملین ہیکٹر پہ مشتمل ہے، اور جو فارسٹ ہے پاکستان کا وہ 5.7 کلومیٹر تک کورڈ ہے۔ پھر جا کے یہاں پہ ان کے جو پروونس وائز اس کا جو رقبہ ہے ایریا ہے وہ آپ کے لیے گیون ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وچ کنٹری از دی نارتھ ویسٹ آف پاکستان، پاکستان کے شمال مغرب میں کون سا ملک ہے؟ یہ افغانستان ہے۔ ان پنجاب ریڈ کلف گیو ان انجسٹ ایوارڈ انکلوڈنگ دا فالوئنگ تحصیل آن دی انڈین سائڈ، یعنی پنجاب میں ریڈ کلف نے ایک غیر منصفانہ ایوارڈ دیا جس میں ہندوستان کی جانب کون سی تحصیلیں شامل کی؟ یہ گرداسپور اور پٹھان کوٹ ہیں۔ تو یہاں